اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی باتوں میں سے جو تلاوت کیا جا رہا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہا ہے، اور جو آپ تہجد کی نمازوں میں کئی صورتیں پڑھ رہے ہیں، تم بھی اس کا ذکر کرو، تم بھی اس کو پڑھو، تم بھی اس کو سمجھو اور تم بھی اس کو آگے سکھاؤ۔ تو ایک مومن عورت جو ہے وہ اپنے گھر میں اللہ کا ذکر کرتی ہے، انفرادی عبادت کے طور پر بھی، اور اجتماعی ایسی مجلسیں بھی قائم کرتی ہے کہ جس میں وہ دین کی باتیں سیکھ سکھا سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آسمان والوں کو ایسا نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتا ہے۔ یعنی آپ کا گھر اوپر والوں کے جو فرشتے ہیں، یہ جو بھی اللہ کے پیارے ہیں، وہ زمین پر آپ کے گھر کو پہچانتے ہیں اس چمک کی وجہ سے جو قرآن پڑھنے کے نور کی وجہ سے اٹھ رہی ہوتی ہے، وہاں سے بلنک کر رہا ہوتا ہے وہ گھر، کیونکہ یہ بھی ایک نور ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت اور آپس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتا ہے۔ تو جن گھروں میں ذکر ہو رہا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر اور عرش کے ارد گرد جو اس کے مقرر فرشتے، ان میں ایسے گھروں کا ذکر کرتے ہیں، ایسے بندوں کا ذکر کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسے خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کا ذکر عرش پر ہوتا ہے، فرشتوں کی مجلسوں میں ہوتا ہے، آسمان والوں میں ہوتا ہے، بلندیوں پر ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے گھر میں طہارت حاصل کرے، وضو کرے، پھر وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر کی طرف چلے تاکہ وہ فرائض میں سے کوئی فریضہ پورا کرے، تو اس کے قدموں سے ایک سے گناہ مٹیں گے، دوسرے سے اس کا درجہ بلند ہوگا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ان گھروں کی مذمت کی گئی ہے قرآن مجید میں جو انسان کو اپنی زندگی کے مقصد سے غافل کرنے والے ہیں۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، کہ رہنے کے وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو، تمہیں بہت پسند ہیں، بہت خوش ہوتے ہو اپنے گھروں پر، اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے زیادہ محبت ہے اس گھر سے، رسول اللہ سے زیادہ محبت ہے اس گھر سے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی راہ میں جدوجہد کرنے سے زیادہ پیارا ہے کہ وہ گھر تمہیں اتنا پکڑ لیں کہ تمہارے پاس ٹائم نہ بچے اللہ کے لیے نکلنے کا یا اللہ کے لیے کوئی بھی اچھا کام کرنے کا یا اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ گھر ایسے نہیں ہونے چاہیے کہ جو انسان کو نمازوں سے غافل کر دے، بیڈ ایسا کمفرٹیبل نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں سو کر انسان فجر کی نماز قضا کرے، کیونکہ فجر کی نماز قضا کرنا کوئی معمولی گناہ نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین پر 2 نمازوں سے زیادہ کوئی بھاری نہیں ہوتی نمازیں، اور ان میں سے ایک فجر اور ایک عشاء،